آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو فریج میں بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ یقیناً آپ فریج میں اس لیے چیزیں رکھتے ہیں کھانے پینے کی تاکہ وہ خراب نہ ہو، ان میں اسمیل نہ آئے، لیکن آج اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتی ہیں، ان کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی غذائیت نہیں رہتی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو میں جانیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو فریج میں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جو چیزیں فریج میں نہیں رکھنی چاہیے ان میں شامل ہے آلو کو فریج میں بالکل نہ رکھیں، کیونکہ آلو کو فریج میں رکھنے سے آلو میں موجود نشاستہ چینی میں بدل جاتا ہے جو ان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے۔ آلو کو فریج میں رکھنے کے بجائے اچھے ذائقے کے لیے خشک جگہ پر رکھیں۔ اچار کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوڈیم اور نمکین پانی میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو ٹھنڈک میں محفوظ کرنا اچار کی خاصیت کو کم کرنے کے برابر ہے۔ تیل، فریج میں تیل ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ فریج میں تیل رکھنے سے تیل گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے تیل کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تیل کو الماری میں یا کاؤنٹر پر رکھنا بہتر ہے۔ صرف گری دار میوے تیل کو فریج میں رکھنا چاہیے۔ سخت بیجوں والے پھل، بیڑ یا آڑو، پھلوں کو ہوا اور دھوپ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی پودوں کو ہوتی ہے۔ انہیں پکنے کے لیے کچھ قدرتی روشنی دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میٹھے اور رسیلی ہو سکیں، خاص طور پر بیج والے پھل۔ ان کو فریج میں نہ رکھیں بلکہ ہوادار جگہ پر رکھیں۔ ڈبل روٹی کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھیں۔ فریج میں ڈبل روٹی کو رکھنا دراصل پانی کی کمی کے عمل کو تیز کرتا ہے، جس سے ڈبل روٹی تیزی سے باسی ہو جاتی ہے۔ لہسن، ریفریجریٹر کا ٹھنڈا درجہ حرارت میں لہسن اپنا ذائقہ کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پورے فریج میں لہسن کی بو بھی آتی ہے، اور کوئی بھی بے ذائقہ لہسن اور بدبودار فریج نہیں چاہتا، اس لیے لہسن کو فریج میں رکھنے سے پرہیز کریں۔ شہد کو فریج میں نہ رکھیں۔ شہد فریج میں رکھنے سے کرسٹلائز اور سخت ہو جائے گا۔ اپنے شہد کو فریج میں چھوڑ کر برباد نہ کریں، بلکہ اسے کسی جار میں رکھیں۔ اس کی شیلف زندگی آپ کے خیال سے زیادہ لمبی ہے۔ ہاٹ ساس، اپنے فریج میں جہاں آپ تمام ہاٹ ساس کو محفوظ کرتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ریفریجریٹر کی ٹھنڈک گرم چٹنیوں یعنی کہ ہاٹ ساس کے ذائقے کو کمزور کر دیتی ہے، جو ان کی پوری خاصیت ہے۔ خاصیت بدلنے سے انہیں ڈالنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مسالے، فریج میں مسالے ہرگز نہ رکھیں۔ فریج میں مسالے رکھنے سے ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور ذائقہ ہی مسالوں کی پوری خاصیت ہوتی ہے۔ ٹماٹروں کو ریفریجریٹ کرنے سے وہ در حقیقت گدلے ہو جائیں گے اور ان کا قدرتی ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پکے ہوئے ٹماٹر ہیں تو انہیں کسی پیالے میں ہوادار جگہ پر رکھیں۔ سیب کو فریج کے بجائے اپنے کاؤنٹر پر رکھیں تاکہ وہ کرکرا اور ذائقہ دار رہیں۔ فریج کی ٹھنڈک سیب کی خاصیت کو کم کر دیتی ہے۔ چاول، اگر چاول پکے ہوئے ہیں، آپ نے بنائے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، تو صرف اسی صورت میں ان کو فریج میں رکھیں۔ بغیر پکے خشک چاول کنستروں یا پلاسٹک کے تھیلوں میں بغیر کسی مسئلے کے برسوں تک چل سکتے ہیں۔ کچے چاولوں کو فریج میں ہرگز نہ رکھیں۔ سویا ساس، تو جناب اچار کی طرح سویا ساس کو سوڈیم کی مقدار کی وجہ سے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سویا ساس 3 سال تک چل سکتی ہے، جب تک کہ بوتل نہ کھولی جائے۔ ایک بار بوتل کھلنے کے بعد یہ اب بھی تقریباً 1 یا 2 سال تک چل سکتی ہے، اس لیے سویا ساس کو فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاکلیٹ ہیزل نٹ اسپریڈ، یہ چیز لاجواب ہے اور یہ بغیر کسی ریفریجریشن کے بہت اچھی رہتی ہے۔ ریفریجریٹڈ ہونے پر اسپریڈ دراصل اپنا چاکلیٹی ذائقہ اور پھیلنے کی خاصیت کھو دیتا ہے۔ اسے شیلف پر رکھیں تاکہ یہ ذائقہ دار ہو اور حیرت انگیز طور پر پھیل سکے۔ جام،
جیم میں کافی مقدار میں چینی اور حفاظتی عناصر ہیں، اس کے لیے اسے ریفریجریٹ یعنی فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیاز۔ فریج کی ٹھنڈی ہوا اور زیادہ نمی پیاز کی خاصیت کو کم کر دیتی ہے اور انہیں گدلا اور سڑنے کی نشوونما کا شکار بناتی ہے۔ بہترین ذائقہ ساخت کے لیے پیاز کو ہوادار اور خشک جگہ پر محفوظ کریں۔